بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا ایک الگ میدان لگا ہوا ہے اور وفاق کی سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی آف کورس اپوزیشن کا بہت اہم حصہ ہے اور ہماری آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، تاکہ ہم ان سے جان سکیں بہت ساری باتیں پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے۔ وہ جسے ایک ملاقات کا عمران خان صاحب نے تذکرہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آئی تھی ان کے پاس اپوزیشن کا پیغام لے کر، اس کی حقیقت کیا ہے، اور بہت ساری اور باتیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، سر السلام علیکم۔ السلام علیکم وسیم بھائی، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم بلاول صاحب۔ سر میں کچھ معصومانہ سوالات ذرا کرنے ہیں تو آغاز ذرا اس سے کر لیں۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج کے دن پنجاب اسمبلی جو ہے وہ اس کی خبر بہت زیادہ گرم ہے، تو آپ کو یقین ہے کہ حمزہ شہباز صاحب اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے؟ جو آج پنجاب اسمبلی میں صورتحال ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ اسپیکر سیشن جاتے ہوئے جہاں سی ایم کا انتخاب ہونا تھا اور وہ اسپیکر اپنی اسمبلی کے باہر لاک ہو جاتا ہے اور اسمبلی کے باہر وائرز ہے اور اسمبلی کے ممبرز باہر بیٹھ رہے ہیں۔ یہ تو پاکستان کی جمہوریت کے لیے کیا پیغام بھیج رہے ہیں؟ اور اگر ایک ہفتہ سے یہاں اسلام آباد میں ایک آئینی بحران ہے تو اٹ فالوز کہ پنجاب میں بھی وہ آئینی بحران سپریڈ ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر 30 سیکنڈز لگتا ہے کو لگانے میں عمران خان کو، تو ہمیں جلد از جلد اس کو ختم کرنا چاہیے تھا اور اس ملک کو اس آئینی بحران کو نکالنا چاہیے تھا۔ اب اس کا حل کیا نکلے گا؟ آج تو اب یہ ہوا ہے کہ یہ پنجاب اسمبلی کے اطراف میں 15 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے، رینجرز بلا لیے ہیں 15 دن کے لیے، تو یہ بحران کا کیا حل نکلے گا پنجاب کے؟ جہاں تک عمران خان کی بات ہے تو وہ نہیں بچ سکتا، اس کا حکومت تو ختم ہو گیا، سلیکٹڈ راج بھی ختم ہو گیا، اور وہ اتنا بزدل ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ گیا اور بھاگتے بھاگتے ہمارا آئین توڑ بیٹھا ہے۔ حل یہ ہے کہ آئین پہ امپلیمنٹیشن ہو، جمہوری طریقے سے اور رول آف لاء کے مطابق ہمارا پروسیس چلے۔ ہم پاکستان کو لاء آف دی جنگل کے مطابق تو نہیں چلا سکتے ہیں، اپنے آئین کے تحت چلا سکتے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ ایک ایسا فیصلہ سنائے گا جو آئین کے حق میں ہو، جمہوریت کے حق میں ہو، تاکہ ہم اس بحران سے نکل کے الیکٹورل ریفارمز کروا کے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھ سکتے ہیں جو کہ متنازع نہ ہوں، جیسے کہ 2018 کا سلیکشنز نہ صرف الیکشنز متنازع تھے مگر اس کے بعد پارلیمان بھی متنازع ہوا، ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی متنازع ہوا، ہمارا اعلیٰ عدلیہ بھی متنازع ہوا۔ تو سر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ فیصلہ نہیں آیا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، پھر کیا؟ جہاں تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہم نے کل بھی اپنا سی سی میٹنگ کے بعد اعلان کیا تھا کہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا سی سی پھر سے ملے گا جب عدالت سے کا فیصلہ آتا ہے، اور امید عدالت سے یہی ہے کہ آئین اور جمہوریت کے مطابق فیصلہ آئے گا، اس لیے کہ یہ ایک موقع ہے۔ 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں جتنا متنازع یہ سارے ادارے ہوئے، جس طریقے سے گلزار صاحب کا کورٹ اور ثاقب نثار صاحب کا کورٹ متنازع ہوئے، یہ ایک موقع ہے کہ ہمارا عدلیہ بھی غیر متنازع طریقے سے یہ مسئلہ سے نکلے، ہمارا پارلیمان، ہمارے سارے ادارے اس طریقے سے اس مسئلے سے نکلے کہ آگے ہم پاکستان کی جمہوریت کو صحیح سمت پہ لے کر آ سکتے ہیں اور آگے ایک صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ سر یعنی اگر میں یہ پوچھوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پیپلز پارٹی کو اور اپوزیشن کو قابل قبول ہوگا، تو یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ یہ ڈیبیٹیبل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالت کو رسپیکٹ کیا ہے، ہم نے کبھی عدالت پہ نہ کوئی حملہ کیا ہے، نہ اس انسٹیٹیوشن کو مانا نہیں ہے، ہم ہمیشہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تاریخ پاکستان کا ایسے رہا ہے جہاں ہمارا تاریخ
اتنا اچھا ان سلسلوں میں نہیں رہے ہیں، مگر اب بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے اس مسئلہ کا حل نکلیں گے. جہاں ہم مشرف کا کو نہیں روک سکے، ضیاء کا کو نہیں روک سکے، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ عمران خان کا کو تو روکے گا. ویسے سر اسی عدلیہ کے سابق ایک چیف جسٹس گلزار صاحب کا نام تجویز کیا ہے نا بحیثیت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، آپ کی ان کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ وہ کیسی شخصیت ہے؟ 2018 کے سلیکشنز کے بارے میں ہم آن دا ریکارڈ ہے. اور سلیکشنز کے حوالے سے ہمارا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا وائٹ پیپر ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جمع بھی ہو چکے ہیں. جہاں تک حکومت کا یہ کوشش ہے کہ گلزار صاحب کو نامنیٹ کیا جائے انٹرم پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے، نہ ان کے پاس یہ آئینی راستہ ہے. they don't have the power to do so, to nominate this person, and by nominating him they very blatantly trying to influence the procedure of the court. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ سازش کامیاب نہیں ہوگا. اوکے اچھا سر، جس ملاقات کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا، گورنمنٹ نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب نے آن ریکارڈ کہا کہ میرے اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کا پیغام لے کر میرے پاس آئی تھی جس میں 3 آپشنز تھے، تو استعفیٰ میرے لیے ناقابل قبول تھا، عدم اعتماد والا آپشن بھی ریجیکٹ کیا، اور جو تیسرا آپشن تھا کہ ہاں آپ لوگ عدم اعتماد واپس لیں اور میں اسمبلی ڈیزالو کروں، یہ ایک پریکٹیکل آپشن تھا. اور دوسری طرف سے موقف یہ آیا کہ نہیں جی ایسا نہیں تھا، پی ایم ہاؤس سے ہمیں کال آئی تھی، پھر ہم پی ایم کے پاس گئے تھے، پھر پی ایم نے کہا تھا کہ یہ تیسرا والا آپشن پریکٹیکل ہے، پھر ہم گئے تھے اپوزیشن کے پاس. تو آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے کانٹیکٹ کیا تھا کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس کا میسج لے کے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں؟ جہاں تک اس ملاقات کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ نہ اپوزیشن کی ڈیمانڈ پہ ملاقات ہوا، اور ہمارا آج بھی سٹانس یہی ہے، اور اس وقت بھی سٹانس یہی رہتا کہ ہمارے لیے صرف آئینی اور جمہوری راستہ قبول ہے. اور یہ خان صاحب کا کوشش تھا اپنے آپ کے لیے سیف راستہ ڈھونڈنے کے لیے. اپوزیشن کا کیا ضرورت تھا جب ہمارا نمبرز پورا تھا، جب ہم ایک آئینی اور جمہوری پروسیس کے حصے میں تھے، ہمیں کیا ضرورت تھا اس قسم کا ریکویسٹ یا پیغام پہنچانے کے لیے؟ یہ خان صاحب جو اتنا بزدل تھا کہ وہ مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ کے آئین توڑا، وہ اس وقت کا بزدلی کا نشانہ تھا کہ وہ ہمارا پاؤں پکڑ کے کوئی دوسرا راستہ نکالنا چاہ رہا تھا. مگر the fact of the matter is, neither then, nor now, nor in the future can we accept any unconstitutional option. We can only accept democratic options. اور اسی میں ملک کا بلا ہے، اسی میں ہم سارے اداروں کو غیر متنازع بنا کے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھ سکتے ہیں. سو اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے یہی کہہ کے رابطہ کیا تھا کہ ہم 3 آپشن ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جس کے بعد آپ لوگوں نے اس ملاقات میں کہا کہ نہیں ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا یہ والا آپشن، ایسا ہی ہوا؟ نہیں، جو میرا امپریشن تھا وہ یہ تھا کہ جو خان صاحب نے ٹی وی پہ بھی کہا کہ جو 3 آپشنز ہیں یہ میری نظر میں نامناسب اور غیر جمہوری آپشنز ہے جب آپ ایک جمہوری اور آئینی پروسیس کے میں حصہ لے رہے ہیں. اور آپ خود بھی تھے اس ملاقات کا حصہ جب عسکری قیادت آئی تھی، اسی حوالے سے بات کرنا. جی. اور انہوں نے آپ سے کہا کہ گورنمنٹ کا پروپوزل ہے یا ان کا اپنا پروپوزل؟ ہمارا امپریشن یہی تھا، ہمارا انڈرسٹینڈنگ یہی تھا کہ گورنمنٹ کا پروپوزل تھا. اور آپ نے ان سے یہی کیا کہ معذرت کی جو آپ نے ابھی بات بتائی ہمارے ٹی وی شو میں نے شاید یہ بات نہیں کی، اور میں جو میرا بات تھا شاید میں آپ کے سامنے یہ لائف پہ نہیں کہنا چاہوں گا، مگر کنکلوژن یہی تھا کہ آئینی اور جمہوری راستہ صحیح ہے. صحیح ہے. اچھا سر، ویسے اب آپ کو لگتا ہے آئین سائڈ میں کہ اگر اسٹریٹجی تھوڑی سی مختلف ہوتی تو بہتر ہوتا؟ یعنی چونکہ اسپیکر بہرحال اس کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں بالکل آپ کا اوپینین ہے کہ انکانسٹیٹیوشن ہے سارا کچھ، لیکن بہرحال وہ کر تو گئے. تو آپ کو لگتا ہے اسٹریٹجی اگر یہ ہوتی کہ پہلے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد آتی تو بہتر ہوتا؟ آج آپ کو یہ لگتا ہے؟ ایک تو ہمارا یہ مسلسل موقف تھا کہ ہمیں ساتھ ساتھ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد لے آنا چاہیے. مختلف پارٹیز کا مختلف رائے تھا کہ وہ کب ہونا چاہیے، اور ہم نے لے کر آیا عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف. ہاں لیکن اگر اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے ان کے خلاف آخری دن پہ، اس لیے let me finish نا، اس لیے آخری دن پہ
لے کر آیا, اس لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ the office of the speaker no longer had the power to prorogue the house. مگر جب وہ آئین ٹوٹنے پہ اتر آئے ہیں, اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہو اور کوئی اچانک فٹ بال کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جیت گیا, اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ کرکٹ جیت گئے. خان صاحب کا جس طریقے سے یہ مقابلہ سے بھاگا ہے, تاریخ میں اس کو سب سے بزدلانہ بھاگنے کے طریقہ ریکارڈ کیا جائے گا. اپنے آپ کو کپتان کہلانے والا پچ سے وکٹ سٹا کے بھاگ گئے, جھوٹے چھوڑ کر بھاگ گئے, خود پارلیمان میں موجود ہی نہیں تھا. اور اگر وہ اپنا انا کی وجہ سے, اپنا ایگو کی وجہ سے اس قسم کا غیر آئینی کام کر سکتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اپنے آزاد سے آگے یہ سوچتا نہیں ہے. اگر اس دن ووٹنگ ہو جاتی, کتنے نمبرز ہوتے آپ کے پاس؟ اس دن ووٹنگ ہوا اس لیے کہ ڈیپٹی اسپیکر یا اسپیکر کے ساتھ پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ ہاؤس کو پروگ کرے, اور حکومت کا ہی بنا ہوا پینلز آف چیئرمین میں سردار ایاز صادق موجود تھا. تو جب اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر موجود نہیں ہوتے تو پینل آف چیئرمین میں سے چیئرمین بنتا ہاؤس کا, اور وہ کنٹینیو کرتے بزنس. تو سردار ایاز صادق صاحب نے بزنس کنٹینیو کیا, اور ہم نے پورا دنیا کو دکھایا کہ 197 members voted in favor of the no confidence motion and against عمران خان. اوکے, اچھا سر, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے بھی مطالبہ کیا عسکری قیادت سے کہ بھائی آپ اپنی پوزیشن واضح کریں, چونکہ عمران خان صاحب یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ عسکری قیادت ان سے ایگری کرتی ہے کہ یہ ایک یہ ایک پلاٹ تھا یو ایس کی طرف سے اور آپ لوگ اس کے مور ہیں. ورنہ انہوں نے کہا کہ پھر میں بھی خاموش نہیں رہوں گا, میں بتاؤں گا, میں فوج کے حوالے سے بھی بات کروں گا, عدلیہ کے حوالے سے بھی بات کروں گا. یہ مولانا صاحب کا بیان ہے یا یہ جوائنٹ اپوزیشن کا بیان سمجھا جائے اس کو؟ میں نے یہ مولانا صاحب کا بیان سنا نہیں ہے, تو اس طریقے سے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ایک موقع ہے اس کراس روڈز پہ کہ جو تباہی تبدیلی کے نام پہ پچھلے 3 سال سے ہمارا ملک میں ہو رہا ہے, اس سے ہم نکلے اور پاکستان کو صحیح سمت میں لے کے جائیں. 2018 کے سلیکشنز میں ہمارا اسٹیبلشمنٹ متنازع ہوا, ہمارا عدلیہ متنازع ہوا, ہمارا پارلیمان متنازع ہوا, اور اگر اب بھی ہم آئینی اور جمہوری طریقے سے نہیں مگر کسی فیس سیونگ, کسی بیلنسنگ, کسی اس قسم کے طریقے سے راستے پہ طرف چلتے ہیں, تو میرے یہ خوف ہے کہ جو آنے والے الیکشنز ہے وہ بہت ہی متنازع ہوں گے, سارے ادارے بھی متنازع ہوں گے. خدشہ ہے کہ الیکشنز وائلنٹ بھی ہوگا, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس قسم کا بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے. آئینی, جمہوری اور پارلیمانی طریقے سے یہ ہم کام نپٹا دے تاکہ آگے جا کے پاکستان میں یہ مسائل پیدا نہ ہوں. سر, آج کی تاریخ میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی شکوہ ہے؟ تو پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, اور آج بھی بہت ہی شکایت ہیں, بہت ہی شکوے ہیں, مگر میں ان سیاستدانوں میں ہوں جو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, جو اپنا ملک کو ان مسائل سے نکالنا چاہ رہا ہوں, مزید دکھیلنا نہیں چاہ رہا ہوں. اور اگر کہیں کوئی کوشش چل رہا ہے کہ ادارے انڈیپینڈنٹ, اے پولیٹیکل ہو, نیوٹرل ہو, تو میں اس چیز کو ضرور انکریج کرنا چاہوں گا. اس لیے پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہتر ہے, پاکستان ایز اے کنٹری ہمارے لیے یہ بہتر ہے, تو یہ ہمیشہ ہم اس کو انکریج کریں گے. لیکن جہاں ادارے اپنے دائرے سے باہر کام کریں گے اس پہ ہم ضرور ہمارے شکایتیں ہوں گے. اس لیے ہم سمجھتے یہ نہ صرف ملک کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے مگر ان اداروں کو بھی متنازع بناتے ہیں. تو آج کی تاریخ میں وہ نیوٹرل ہیں یا اپنے دائرے اختیار سے باہر ہیں؟ جہاں تک یہ نیوٹرل کی لفظ ہے اور جہاں تک ہمارا عدم اعتماد کا سلسلہ ہے, وہاں اس حد تک ضرور نیوٹرالٹی تھا کہ ماضی کی طرح کوئی فون کالز اور اس قسم کا پولیٹیکل انجینئرنگ مینیپولیشن نہیں کی.
آگے جا کے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے سارے ادارے غیر جانبدار رہیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنا سیاسی لڑائی کے لیے ہمارا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم کو استعمال کر کے وہ ادارے جو اے پولیٹیکل رہنا چاہ رہے تھے، خان صاحب نے ان کو سیاست میں گھسیٹا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے اور جس انداز سے خان صاحب اس ملاقات کو آگے پیش کر رہے ہیں، اس کا کلیئرٹی سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ ایک اسٹیٹمنٹ کی ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر سے، تاکہ بات واضح ہو جائے۔ The DGISPR سے ہم نے اسٹیٹمنٹ میں مطالبہ کیا, but the point of the matter is the clarity is very important, because this is the forum where we decide whether Pakistan should go to war or not. This is the forum where we take national security decisions for our country. This is the forum where we decide how we're going to combat terrorism. And Mr. Imran Khan purposely used this forum for political ends, politicized not only the foreign office, not only our foreign policy, but also these national security institutions. اور یہ بہت ہی غلط کام ہوا ہے۔ اور سر وہ بار بار ظاہر خان صاحب جب بتاتے ہیں کہ میرے خلاف یہ ہو رہا ہے، تو بار بار بھٹو صاحب کی بھی مثال دیتے ہیں اور وہ یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو بھی امریکہ نے کروایا، نے مروایا، پھانسی لگوائی۔ یہ آپ کا بھی یہی موقف ہے؟ ایسا ہی ہوا؟ جنرل ضیاء الحق امریکہ کا شہری تھا، وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ وہ یہاں جو پہ عدالتی قتل تھا وہ سپریم کورٹ، امریکہ کا سپریم کورٹ نے کروایا۔ ہاں، شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک ہمارا قوم کا لیڈر تھا اور وہ ہمارا ملک کے حق کے فیصلے لے رہے تھے، ہمیں ایٹامک پاور بنایا، ہمارے ایٹامک بام دیا، پورا مسلم امہ کو اکٹھا کیا، وہ بھی پاکستان کی قیادت میں اکٹھا کیا، اور اس کے نتیجے میں وقت کی سپر پاورز نے آن ریکارڈ دھمکیاں دی۔ مگر خان صاحب میں اور بھٹو شہید میں بہت ہی فرق ہے۔ خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ خط لڑا کے بھٹو شہید نہیں بنتے، اپنے اصولوں میں ڈٹ کے شہادت قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو کٹ پتلی کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا لیڈر کا نشانی ہوتا ہے۔ اس نے کوئی ایسا فورن پالیسی کا فیصلہ لی ہی نہیں جو کوئی ملک ناراض ہو جائے۔ اس نے وہ فیصلے لیے جو پاکستان کے فورن پالیسی کے خلاف ہے۔ ہم نے ہر وہ بہادر فیصلہ جو پاکستان کی پالیسی کے لیے حق میں تھا اور بیرونی طاقتوں کے پالیسی کے خلاف تھا، اس کو خان صاحب نے یا سیبٹاج کیا یا اس پہ عمل نہیں کیا۔ ٹیک سی پیک فار ایگزامپل، جب صدر زرداری نے چین کو ایکسیس دیا وارم واٹرز کے لیے، جو بھی فورن پالیسی کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ کتنا تاریخی اور بڑی بات تھا اور کون کون ناراض ہوتے۔ خان صاحب نے آتے ہوئے اسی سی پیک کو سلو ڈاؤن کر دیا۔ صدر زرداری نے ایران پاکستان گیس لائن کا سلسلہ شروع کیا، ساری دنیا کا قوتوں کو جواب دیتے ہوئے، مگر اپنا عوام کو سستی گیس دینے کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا۔ خان صاحب نے اس منصوبہ کو مکمل نہیں کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد کشمیر کوز کے لیے رکھا گیا۔ ہم 3 نسلوں سے ہمارا کشمیری بہن بھائیوں کے لیے جدوجہد لڑ رہے ہیں، اور جو عمران نے ہمارا کشمیر کوز کے ساتھ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ وزیر اعظم جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے مودی کے لیے کیمپین کرتا ہے، وہ وزیر اعظم جن کے خلاف فورن فنڈنگ کیس پینڈنگ ہے، جس میں اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ ثابت ہو چکا ہے، وہ کس منہ سے کسی اور کے خلاف فورن سازش کا یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو؟ مگر پاکستان کے عوام نے اس شخص کو پہچان چکا ہے۔ جسٹ ٹورڈز دی اینڈ، وہ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کل شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمارے پروگرام میں انکشاف کیا کہ جب وزیر اعظم صاحب رشیا جا رہے تھے، اس سے پہلے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے خود کال کیا پاکستانی کاؤنٹر پارٹ کو اور کہا کہ عمران خان سے کہیں رشیا کا وزٹ کینسل کریں۔ ہم نے نہیں کیا، وہ ناراض ہوئے۔ ویری گڈ، اوکے، رشیا کا وزٹ جو ہے وہ کینسل نہیں ہوا، لیکن کہیں نے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اس دھمکی کے نتیجے میں سیاسی ایکٹیویٹی ہوا۔ کیا سپٹمبر 2020 میں جب میں نے پی ڈی ایم کا بنیاد رکھا تو اس وقت مجھے پتا تھا کہ خان صاحب رشیا جا رہا تھا؟ مجھے پتا تھا کہ فیبروری 23 2022 میں خان صاحب رشیا جا رہا تھا، اس وقت رشیا میں جنگ ہوتا؟ یا کیا اس وقت جب ہم نے جنوری میں پارٹی کا، اس سال کا جنوری میں پارٹی کا CEC رکھا تھا اور فیصلہ کیا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور اس لانگ مارچ کے نتیجے میں عدم اعتماد لے کر آئیں گے،
کیا اس وقت مجھے پتا تھا کہ خان صاحب نے جانا تھا اور یہ سازش ہونا تھا؟ اور اگر اتنا بڑا سازش تھا تو why did they wait for the 27th of March to bring only the cable forward? اگر اتنا بڑا سازش تھا تو پورا ڈاکیومنٹیشن ہوگا، فارن آفس میں موجود ڈاکیومنٹیشن ہوگا، جہاں انٹرنل ڈپارٹمنٹ سے بھی رابطہ ہو رہے ہوتے اور باہر جو بھی اس نے کام کرنا ہوتا ہے اس کو ریئیکٹ کرنے کے لیے وہ بھی ہوتا، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا کورسپونڈنس ہوتا، ISI اور باقی ادارے کے پاس پورے کے پورے رپورٹس ہوتے کہ کس طریقے سے یہ سازش پک رہا تھا۔ اور کیا اس سازش کا علاج یہ تھا؟ اگر ہمارا سازش تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، الیکٹورل ریفارمز اینڈ نیو الیکشنز، تو اس سازش کا حل یہ ہے کہ خان صاحب خود سیاسی خودکشی کر کے اپنا حکومت ختم کرے۔ مطلب اس نے پھر اس سازش پہ میں نے عمل نہیں کی، خان صاحب نے خود عمل کیا۔ my last question of this کیا interview. مذاق ہے؟ جھوٹ اتنا ہی کہیں جو عوام مان سکتے ہیں۔ 3 سال جھوٹ کہہ کے اب خان صاحب کی اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ نیا پاکستان کا اصل چہرہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے۔ وہ جانتے ہیں یہ یہی شخص ہے جو کہتا تھا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، مگر پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جھکا، IMF کے سامنے جھکا، ہر جگہ سامنے جھکا اور عوام کے مسائل حل نہیں کیے۔ بالکل آخری سوال ہم نے پنجاب سے شروع کیا تھا، پنجاب کے متعلق آخری سوال ہے۔ پرویز الہی صاحب اتنا سب لوی ڈوی چل رہا تھا، رات میں مٹھائی شٹائی کھا کے گئے، اور آج دیکھیں دوسری ایکسٹریم ہے۔ مونس صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب مبارک ہو، آپ فلیٹیز ہوٹل کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ تو یہ یو فیل ٹچڈ بائی پرویز الہی صاحب، بائی چودھریز؟ یہ تو بالکل ہی ایک دم سے ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ میں تو کھیل گئے وہ تو۔ سر جہاں تک پنجاب کا لڑائی ہے، ہم چاہ رہے تھے، اس لیے ہمارا اتنا بڑا کام ہے کہ ہم نے الیکٹورل ریفارمز کرنا ہے اور اس کے لیے ہم سب مل کے کریں تو اتنا ہی بہتر۔ جو میں نے کامنٹ کرنا تھا پرویز الہی صاحب کے ایکشنز پہ وہ تو میں نے کر لیا، اور جہاں تک وزیر اعلیٰ بننے کی بات ہے، جو بھی امیدوار ہے، the fact of the matter is it should be the person with the numbers. اینڈ اس وقت کون بھاگ رہا ہے؟ عمران بھاگ رہا ہے اور پرویز الہی صاحب بھاگ رہا ہے مقابلہ سے۔ تو میرا خیال میں یہ بہت غلط روایتیں ہیں، اور ان روایتوں کو رکھنے کے بجائے ہمیں سیاسی اور جمہوری حل نکالنا چاہیے۔ آج جس کا میجارٹی ہے اس کو وزیر اعلیٰ بننے کی اجازت ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ بلاول بھٹو زرداری صاحب، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب موجودہ حالات کے حوالے سے اپنی رائے دے رہے تھے، تصدیق کی اس بات کی کہ عسکری قیادت سے اس ملاقات میں وہ خود شامل تھے جس میں اس آپشن پہ بات ہوئی کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں اور عمران خان صاحب اسمبلی ڈیزالو کر دیں۔ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ بات نہیں کہی، لیکن ہماری طرف سے یہ بات ضرور کی گئی کہ یہ کرنا، اس طرح کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے شکوے شکایات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ابھی ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ آگے لے کے جایا جائے، اور یہ بہت ساری باتیں بھی۔ ایک بریک کے بعد ہم ذرا پنجاب کی صورتحال بہت دلچسپ ہوئی بھی، عجیب و غریب ہوئی بھی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پنجاب میں، پنجاب اسمبلی میں عجیب و غریب ماحول ہے، جہاں پر آج اجلاس ہونا تھا، پھر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا بھی عدالت میں کہ 6 تاریخ کو اجلاس ہوگا، ایکسپیکٹیشن تھی کہ اجلاس ہوگا، پھر پرویز الہی صاحب کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے پاس نمبرز پورے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، نہیں کر سکے تو نہیں بن پائیں گے۔ حمزہ شہباز صاحب دوسرے امیدوار تھے، پھر کہا گیا نہیں اجلاس 16 کو ہو گیا، پھر رات گئے کہا کہ نہیں اجلاس کل ہی ہوگا، یعنی کہ آج ہوگا، پھر اس کے بعد شہباز صاحب نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، پھر پی ٹی آئی نے اپنے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کو کہا کہ بچہ جمہورہ کہہ دیا شہباز صاحب نے، اور کیا کیا کہا۔ پھر یہ ہوا کہ لاہور کے مقامی ہوٹل میں فلیٹیز میں نون لیگ نے اپنی اکثریت، اپنے نمبر ثابت کیے، اور مریم صاحبہ نے حمزہ شہباز صاحب کو گلے لگایا اور مبارک ہو دی، آپ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ مونس الہی صاحب نے کہا جی آپ یہ فلیٹیز کے وزیر اعلیٰ بنے، اس پہ آپ کو بڑی مبارک ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں؟ دو بڑے ریلیونٹ شخصیات ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے معاملات دیکھتے ہیں، اور سینیٹر نے پی ٹی آئی کی جناب اعجاز چودھری صاحب، سر بہت شکریہ۔ اور جو اجلاس ہوا جس میں مریم نواز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب یہ سب تھے، وہاں پر ہی موجود تھا ترین گروپ بھی، ترین گروپ کے سلمان نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اعجاز صاحب اگر اجازت ہے میں یہ پوچھوں سلمان صاحب سے، جو کہ ابھی وہ اجلاس میں ہی تھے، تو یہ کتنے بندے تھے آپ کو اندازہ ہے سلمان نعیم صاحب یہ اجلاس میں فلیٹیز میں؟ جی بہت شکریہ وسیم بھائی، بالکل جو پینل آف چیئرمین تھی پیپلز پارٹی کی جو اس اجلاس کو چیئر کر رہی تھی، ان کو
اگر ملا کے ہم نمبر کاؤنٹ کریں، کیونکہ انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا تو ان کے بغیر 199 تھے، اور اگر ان کو ملا کے کاؤنٹ کریں تو 200 ممبرز تھے آج۔ اچھا، جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے بشمول آپ کے کتنے لوگ تھے؟ جی 14 جو ہے ممبرز جہانگیر ترین گروپ کی نمائندگی کر رہے تھے۔ یہ علیم خان صاحب کا بھی کوئی گروپ اپنی کسی باقاعدہ حیثیت میں وہاں موجود تھا؟ علیم خان صاحب خود تو تھے ہی، لیکن کچھ ایم پی ایز بھی تھے جو ان کے طرفدار تھے۔ جی پانچ ارکان جو ہیں وہ علیم خان صاحب کے گروپ کے تھے، اور اسد کھوکر صاحب کا ایک گروپ ہے، اس میں 3 ارکان تھے۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے ظاہر سارے ایم پی ایز ہی ہوں گے؟ پیپلز پارٹی کے 7 ارکان تھے، اس کے بعد کاف لیگ کا ایک بھی بندہ نہیں تھا؟ جی سوری، کاف لیگ کا ایک بھی بندہ نہیں تھا یہاں پہ ظاہر ہے؟ جی کاف لیگ کا کوئی ممبر نہیں تھا۔ اور ترین گروپ اور علیم گروپ کو مائنس کر کے باقی پی ٹی آئی کے کوئی لوگ تھے؟ جی بالکل، 8 ارکان جو ہے نا وہ ان کے علاوہ تھے، ترین گروپ اور علیم گروپ کو اگر مائنس کر لیں اور اسد کھوکر کے گروپ کو بھی اگر مائنس کر لیں تو 8 ارکان ایسے ہیں جو انڈیویجولی جنہوں نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا۔ اور اگر ان سب کو پلس کر لیں تو 8 یہ جو اراکین آپ نے بتایا، پھر 3 کھوکر گروپ کے 11، پھر 5 علیم خان صاحب کے تو 16، اور پھر 14 ترین کے، تو تقریباً تو 30 اراکین جو پی ٹی آئی میں تھے وہ آج یہاں پہ موجود تھے، 30۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اوکے، لیکن اس کی آئینی حیثیت تو نہیں ہوگی نا سلمان؟ تو یعنی ظاہر کوئی ہوٹل میں تو اجلاس میں نہیں بندہ وزیر اعلیٰ بن جاتا نا؟ جی بالکل آپ کی بات مناسب ہے، اور 2 تاریخ کو وزیر اعلیٰ کے نامینیشن پیپر جب جمع کروائے گئے تو 3 تاریخ کو الیکشن کا اناؤنس کیا گیا پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے، لیکن 3 تاریخ کو پھر 6 تاریخ کا اعلان کر دیا گیا، اور اب 6 کو بھی پھر 16 پہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ دیکھیں ان کے نمبر پورے نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ الیکشن بار بار ملتوی کر رہے ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ ہم نے اپنی اکثریت آج شو کر دی ہے، اگر ان کے پاس نمبر پورے ہیں یہ کل اجلاس بلائیں، ہم کل جو ہے وہ جا کے ووٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اعجاز چودھری صاحب، اب ظاہر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اس کی آئینی کیا حیثیت ہے؟ مونس صاحب نے اس پہ تنزیہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ بھائی وہ فلیٹیز کے وزیر اعلیٰ بن گئے، مبارک، مناسب یہ پوائنٹ ہے، لیکن ظاہر نمبر گیم میٹر کرتا ہے، اور انہوں نے آپ کو باقاعدہ گنوا دیا ایک ایک کر کے، تو بڑا واضح طور پہ آج کی تاریخ میں نمبر گیم آپ کے حق میں نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب کے اتنا نمبر نہیں ہے جتنا ان کو چاہیے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے۔ یہ پریشان کن بات نہیں آپ کے لیے؟ بہت شکریہ وسیم بھائی۔ آن اے لائٹر نوٹ، وہ فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ کل کوئی تقریباً 5 بجے تک دوست مزاری صاحب وہیں تشریف رکھتے تھے اور ہر بات کے اندر شامل تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی جو انورٹڈ کاماز میں ضمیر ہے، اس کا کیا چکر ہے؟ یعنی ہم اس عمر کو پہنچ گئے ہیں پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے، تو صبح یعنی رات ہی پتہ چل گیا کہ جی وہ 7:30 بجے دن چڑھتے ہوئے کہ جی 7:30 بجے اجلاس ہوگا۔ تو ظاہر ہے اس میں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میلافائڈی ہے۔ اور دوسرا میں آن اے لائٹر نوٹ کہ بس کسی ضیافت کی ولیمے کی دعوت دیں گے اور وہاں پر جتنے ایم پی اے آ جائیں گے ہم کہہ دیں گے کہ وزیر اعلیٰ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ تاخیر ہو، ضابطے کی پابندی کرنا پڑتی ہے، تاخیر ہو تو بھی۔ مثلا چوئی پرویز الہی صاحب مجھے یاد پڑتا ہے 204 ووٹ لے کر اسپیکر منتخب ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ جو لیکن آج کی تاریخ میں ان کے خلاف 199 بندہ ہے۔ اس آرگیومنٹ کو ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ اس اجلاس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن 199 بندوں نے انکلوڈنگ وہ چیئر 200 بندوں نے ان کے خلاف اپنا بتا دیا ہے، نمبر ظاہر کر دیا ہے، تو اس کا مطلب پریکٹیکلی اسپیکنگ تو نمبر نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں ٹیکنیکلی بن گیا حمزہ شاہ وزیر اعلیٰ، لیکن 200 ووٹ پڑ گیا نا پرویز الہی صاحب کے خلاف۔ آپٹکس میں کہہ رہا ہوں میں عرض کرتا ہوں نا، جس دن وہ ضیافت کریں گے آپٹکس تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، میں یعنی ایک بات ہی کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں تو دونوں جگہ کا کھانا کھا لیں، فلیٹیز کا بھی کھا لیں اور ظہور الہی ہاؤس کا بھی کھا لیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا خیال ہے یہ نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی لوگوں کو اگر آپ بھیڑ بکریوں کی طرح ہوٹلوں کے اندر کمروں کے اندر بند کر کے رکھیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن سارے دوست صحیح ہے، میں بالکل حیران صحیح۔ ہوں۔ جی میرے اعجاز صاحب، لیکن ایوان کو بھی پھر بھیڑ بکریوں کی طرح تو نہیں چلانا چاہیے نا کہ ابھی نمبر پورا نہیں ہے چلو ملتوی کرو، نمبر پورا نہیں ہے چلو، بس اس کو بھی ضابطے کے تحت چلانا چاہیے۔
ایک آئینی تقاضا ہے, نمبر آپ شو کریں. ضابطہ جتنی گنجائش دے گا یہ اتنا ہی آگے جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ وفاق میں دیکھ لیجئے, جتنی میکسیمم گنجائش دی جا سکتی تھی اتنی دی گئی. اسی طرح یہاں پہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو قوموں اور ملکوں کے فیصلے ہیں نا, وہ بہت زیادہ ہیسٹی کرنے میں بھی کوئی یعنی میں نہیں سمجھتا جلد بازی میں کوئی پختہ فیصلہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہوتا ہے, ومز کے اوپر چلتے ہیں. پہلے یہ دن بھر سلامتی اجلاس تھا اور ایک ٹویٹ آ گئی ایک محترم ہستی کی, تو انہوں نے کہا نہیں یہ آئینی اجلاس تھا. اس طرح ہوگا پھر. اچھا, یہ سلمان صاحب ایسے یہ ترین صاحب آ رہے ہیں پاکستان واپس, ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیا انہوں نے؟ جی بالکل, ترین صاحب کو جو ہے وہ ڈاکٹرز نے ٹریول کرنے کی اجازت دے دی ہے. میری آج بھی ان سے بات ہوئی, اگلے 2-3 دن میں انشاءاللہ وہ اپنا ٹریول پلان ہم سے شیئر کریں گے, اور مجھے پوری امید ہے کہ ود ان نیکسٹ ویک انشاءاللہ ترین صاحب پاکستان میں ہوں. اور ترین صاحب نے اپنی مستقبل کی سیاست پی ایم ایل نون کے ساتھ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ آبویسلی اگر وہ ترین صاحب نے کیونکہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا گروپ اگر نون لیگ کے ساتھ جائے گا, اور ان کی اتحاد صاحب سے وہاں پر لندن میں ملاقات بھی ہوئی اور میاں نواز شریف صاحب سے ان کی ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی, تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نون لیگ کے ساتھ آئندہ اپنی سیاست کریں گے. اور میرے اعجاز چودھری صاحب بڑے قابل احترام ہیں, میں نے ہمیشہ ان کا بہت احترام کیا. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں شاید وہاں پر کوئی بند کر کے رکھا ہوا ہے کسی ہوٹل میں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم بالکل فریلی موومنٹ کر رہے ہیں, جہاں پر ہمیں جانا ہوتا ہے ہم جاتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ہم لوگ سب لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں, جس طرح یہ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی اے ایک دوسرے ہوٹل میں, اس طرح ہم لوگ کسی اور ہوٹل میں اکٹھے رہ رہے ہیں. تو اس میں کیا برائی ہے؟ اگر ہمارے اکٹھے رہنے میں برائی ہے تو ان کے بھی اکٹھے رہنے میں اتنی ہی برائی ہونی چاہیے. اور یہ آپ نے ساتھ سیاست کریں گے تو یعنی ممکن ہے کہ آپ لوگ یا ترین صاحب نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لیں, ضم ہو جائیں, ممکن ہے؟ جی بالکل, یہ پولیٹیکل آپ اگر فیوچر جب بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے اور ڈسکس کریں گے اس کو, تو ہر چیز ممکن ہے, اس میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. لیکن ابھی بہت قبل از وقت ہوگا کہ میں اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ دوں. ترین صاحب واپس آئیں گے اور ان کی وہاں پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, جو معاملات ان کے ہوئے ہیں, وہ ہم سے شیئر کریں گے. جو ہمارا فیصلہ ہوگا, بلکہ فیصلہ ہو چکا وسیم بھائی, ہم پچھلے ایک ہفتے سے ہم پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہمارے نمبرز ہیں. یہ کل کو کسی ضیافت کا اہتمام کر لیں, 199 نمبر پورے کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کل یہ اسمبلی کا اجلاس بلا لیں, اگر نمبرز ان کے پاس پورے ہیں ضیافت کا انتظام کرنے سے, اگر 199 ان کے پاس ہوتے ہیں, 200 ان کے پاس ہوتے ہیں, یہ کل کر لیں ہماری طرف سے, ہم تو بالکل تیار ہیں. اوکے, صحیح ہے سر. اعجاز صاحب فائنل ورڈ, چونکہ تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں, آپ کا ان سے ذاتی بھی بڑا تعلق ہے, اور سارا آج اس معاملے پہ پہلی مرتبہ وہ کھل کے بولے ہیں, اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب یہ آئین و قانون کی پاسداری نہیں کر رہے خان صاحب, اس عمل سے باز رہیں ورنہ سڑکوں پر آئیں گے وہ. ان کے اس سٹیٹمنٹ اور بیان پہ اور تنظیم پہ کیا کہیے گا فائنل ورڈ؟ دیکھیے, میں بڑی سادہ سی بات ہے, ان کا سیاسی تجربہ نہ ہونے کے برابر ہے, پارلیمانی تجربہ ویسے ہی صفر ہے. اس لیے کوئی اگر سادہ ان کی بات کا جواب دیا جائے, انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہے. استعمار نے اس ملک کو اس قدر شکنجے میں جکڑ لیا ہے کہ یہاں کے جتنے سربراہ لوگ ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کی پارٹی کے دوسرے لوگ ہیں, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بیگرز ہیں. سر ان کا تو نیریٹو ہی جو ہے وہ ظاہر ہے سامراجی اور استعماری قوتوں کے خلاف ہے, اور امریکہ کے حوالے سے تو ان کی رائے کوئی مخفی نہیں ہے. تو they would be the first one جن کو اگر یقین ہو جائے کہ اس میں بیرونی وہ ہے, تو میں نے یہی کہا ہے نا جی کہ ان کا سیاسی تجربہ اور ان کا پارلیمانی تجربہ سرے سے ہی نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کو حالات کا پوری طرح علم ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ اصل جنگ کس کے درمیان ہے اور کون بالکل لملیٹ ہو گیا ہے. لیکن آپ تو ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کو خارج سے امکان قرار نہیں دے رہے تھے, اور آج یہ نوبت آ گئی, یہ کیا, یہ کیوں ہوا آپ کے خیال میں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ میں پاکستان کی سیاست میں ماشاءاللہ ہم بھی ایک کولیجن گورنمنٹ چلا رہے ہیں آج تک, اور دوسری طرف بھی بود المشرقین ہے. آپ دیکھیے ذرا, ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے والے, سڑکوں پہ گھسیٹنے والے, ایک دوسرے کو غدار اور سیکیورٹی رسک کہنے والے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے تو کوئی جو بھی بات کی ہے, میں نے بہت تامل سے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے, ان سے ہم یعنی بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان کا اسٹریٹ پاور تو ہے جو انہوں نے شو بھی کیا ہے. اگر وہ انہوں نے اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا, مسائل نہیں ہو جائیں گے آپ کے لیے؟
وہ ماضی میں حکومت اور ریاست کے لیے مسائل پیدا کرتے رہے. یہ تو ان کے اپنے فہم کے اوپر, ان کے فہم پہ ہے نا جی, کہ وہ پاور شو یہاں پر اپوزیشن کے حق میں کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ کی حمایت میں کرنا چاہتے ہیں, یا وہ پاور شو استعمار اور سامراج کے خلاف کرنا چاہتے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے. بہت شکریہ دونوں ممبروں کا, بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کریں گے. بہت ساری خبریں اور بہت ساری ڈیولپمنٹس. دیکھیں سیاسی ماحول کس طرف جاتا ہے, دیکھیں سپریم کورٹ سے کب فیصلہ آتا ہے, وہی اصل رخ متعین کرے گا. زندگی صحت رہے تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.